پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ آج کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا کہیں گے آج کے اس فیصلے پر؟ دیکھیں جی, فیصلہ 8-5 کی اکثریت سے آیا اور وہ نافذ ہو گیا ہے. جیسے ہی اناؤنس ہوا ہے کہ وہ, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, فیصلے دیتی ہیں اور ان کو عمل کرنا ہوتا ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں. یہ بالکل اس طرح کا فیصلہ ہے جیسے ظفر علی شاہ 1999 میں سپریم کورٹ گئے تھے کہ اسمبلی بحال کریں, اور چیف جسٹس اس وقت ارشاد حسن خان نے فیصلہ یہ دیا کہ مشرف صاحب 3 سال آپ اقتدار میں رہیں اور آئین کا جو مرضی چاہیں حشر کر دیں, اور انہوں نے کیا. یہاں پہ سنی اتحاد کونسل اپیل میں گئی تھی الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے 5 ججز کے خلاف, اور فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کے حق میں. ظاہر ہے اب وہ انگریزی دا دی ہے تے پنجابی دا جتھے لگدا ہے لا. ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ جو ججز نے مناسب سمجھا, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. اب سپریم کورٹ کے 5 ججز نے ایک فیصلہ کیا ہے تو اس کے اوپر حکومتی لوگوں کے آپ نے شارٹ سنا دیے, سب کے سنا دیے. عمر ایوب کا تبصرہ بڑا مزے کا تھا کہ الیکشن کمیشن پہ اور ان کے کمشنرز پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. لگتا ہے وہ وزیر اعظم خود بننا چاہتے ہیں عمران خان کی جگہ, کیونکہ آرٹیکل 6 اگر انٹرپریٹیشن پہ لگتا ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ جس میں آئین شکنی لکھا ہوا ہے وہ عمران خان صاحب, عارف علوی اور قاسم سوری پہ آیا ہوا ہے جب عدم اعتماد کے معاملے پہ انہوں نے آئین شکنی کی تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ دونوں فیصلوں کو پھر عمل درآمد کرا لیں, پھر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ان کی جو ساری باتیں کھلی ہوئی ہیں ان کو مل جائے گا, کیونکہ پھر انٹرپریٹیشن جب ہونی ہے تو پھر تو وہ سارے فیصلوں پہ ہونی ہے نا, کسی ایک پہ تو نہیں ہونی. ہاں, جج تو جو چاہیں ان کا دل کرے وہ کریں, اور ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے. اب اس اختیار کے اندر ہی جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے تو اس کے اوپر ہم تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ نظریہ ضرورت کے تحت نکالا گیا کہ 187 آرٹیکل نافذ کیا گیا, اور اس کو نافذ کرنے کے لیے کہ جی آپ پورا انصاف فراہم کر رہے ہیں تو 184(3) کو بھی لگنا چاہیے تھا, اور وہ کمیٹی سے ہونا تھا. وہ نہیں کیا. ظاہر ہے انہوں نے اگلا بھی بند باندھا, اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اور سپریم ان کو پی ٹی آئی کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے پاس آئیں, ہم چیمبر میں فیصلہ کریں گے. ریویو پٹیشن گورنمنٹ کے 2 وزراء نے, ایک ایڈوائزر اور ایک وزیر نے پریس کانفرنس کیا کہ کیبنٹ فیصلہ کرے گی اور ہم جائیں گے. اور اس کے اوپر بھی یار لوگ تبصرے کر رہے ہیں کہ جی قاضی فائزیسا کے فیصلے میں بھی ریویو میں لوگوں نے مائنڈ بدلا تھا. مطلب اب وہ جتنے منہ اتنی باتیں, فیصل وابڈا بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ ہوگی, وہ سب ہم دیکھیں گے. ایشو یہ ہے کہ اس فیصلے سے, اور ظاہر عدلیہ کو قانون اور آئین دیکھنا ہے, آئین اور قانون انہوں نے 63A سے, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ وہ ری رائٹ ہوا, آج مزید جا کے اس کو ری رائٹ کر دیا ہے سپریم کورٹ نے. بس ٹھیک ہے, اب یہ جانے, لوگ جانے اور عوام جانے کہ جی کس کے حق میں کیا فیصلے آنے ہیں, لیکن پوزیشن ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی خان صاحب کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. صحیح. نوید صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا سیاسی منظرنامے میں بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں؟ دیکھیں ایمن, میرے خیال میں آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ جمہوریت کی, جمہوری اقدار کی, جمہوری اداروں کی اور آئین کی بالادستی کی فتح ہے. اور سب سے بڑھ کے میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ جو ہے وہ ول آف دی پیپل کی فتح ہے, ان کروڑوں لوگوں کی فتح ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. اچھا, پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ گئی سنی اتحاد کونسل تھی اور ریلیف پی ٹی آئی کو دے دیا گیا. اس ساری پروسیڈنگ کے دوران ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ اس چیز کے اوپر کنسنسس تھا کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی, جو جس کے تحت پھر پی ٹی آئی سے اس کا الیکشن سمبل لیا گیا, وہ اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مس انٹرپریٹ کیا, اس کی غلط تشریح کی, اور پھر یہ بارہا یہ بات کہی گئی ٹیکنیکلٹیز میں. دیکھیں وہ اسی پروگرام میں پچھلے شاید سیگمنٹ میں, پچھلے ایک پروگرام میں نے ایک بات کہی تھی کہ بات فارم اور سبسٹنس کی تھی. اس پوری پروسیڈنگ کے دوران آپ بارہا دیکھیں یہ بات آئی کہ فارم اور سبسٹنس. فارم کا مطلب ہے ٹیکنیکلٹیز, آپ ٹیکنیکلٹیز میں آپ نے الجھا دیا کہ جی وہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ریویو میں نہیں گئی, پی ٹی آئی نے جو ہے سو موٹو کا نہیں کہا, سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے جب ان کی پٹیشن واپس کی تو یہ اس کے خلاف اپیل میں نہیں گئے. آپ فارم کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, آپ سبسٹنس کی بات کریں, آپ فیکٹس آف دی کیس کی بات کریں, آپ اصول قانون کی بات کریں, اور یہ آرٹیکل 187 جیسے عامر صاحب نے بات کی
اس کے تحت سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے اس کو ڈائریکشن دی گئی, اور یہ ڈائریکشن سپریم کورٹ نے انڈر آرٹیکل 187 دی ہیں کہ مکمل انصاف کی فراہمی کے لیے وہ کوئی بھی ڈائریکشن کوئی بھی ہدایت دے سکتا ہے. اچھا اگر یہاں پہ یہ ہدایات نہ دی جاتی تو شاید جس طرح سے پچھلا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا جس کو جو ہے وہ مس انٹرپریٹ کیا اور پی ٹی آئی سے الیکشن کا سمبل چھین لیا گیا, تو شاید اس میں سے بھی کوئی اس طرح کے جھول جو ہے وہ نکل آتے اور اس کی بھی جو ہے وہ مس انٹرپریٹیشن ہوتی. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ نے آج ایک جو کام ہوا ہے میرے خیال میں عوام پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اعتماد جو ہے وہ بحال ہوا ہے. صحیح. جمہوریت کی بات جب کی جاتی ہے, جب ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے, تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر میجورٹی رول بائی دی میجورٹی ہے. یہاں پہ میجورٹی جو پارٹی میجورٹی میں تھی جس کو پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا, اس کو تو آپ نے ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر سائیڈ پہ کر دی, اور جو اقلیتی جماعتیں تھیں انہوں نے مل کے اور پھر اس کے تحت پھر آپ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ 2/3 میجورٹی بنا کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اور ایک ایسا جو ہے وہ عدالتی پیکج لانے جا رہے ہیں جس کے تحت جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ہے ڈائریکٹ اس کا فائدہ ہو رہا ہے. یہ دیکھا یہ جائے کہ ایک اقلیتی گورنمنٹ وہ کس طرح سے آئین پاکستان میں تبدیلی کر سکتی ہے. although کہ چیف جسٹس نے اس حوالے سے کہا تھا کہ وہ فردر ایکسٹینشن نہیں لینا چاہیں گے, وہ 3 سال مزید چیف جسٹس نہیں رہنا چاہیں گے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے تو ایفرٹ کی جا رہی تھی نا. تو آج جو فیصلہ آیا اگین میں کہوں گا ول آف دی گورنمنٹ کی فتح ہے, اور یہ اس سے جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر عوام پاکستان کا اعتماد بحال ہوگا. صحیح. ایاز صاحب جب سے یہ فیصلہ آیا ہم نے دیکھا ہے کہ پریس کانفرنسز کی اور میڈیا ٹاک کی بھرمار ہے. کہیں کہا جا رہا ہے کہ آئین ری رائٹ ہوا, اور کہیں کہا جا رہا ہے کہ آئین و قانون کی بالادستی ہوئی اور اچھا فیصلہ آیا. کیا کہیں گے آپ؟ آئین ری رائٹ کرنے کی بات نون لیگ بہت زیادہ کر رہی ہے اس میں, اور ان کے ترجمان بھی یہی کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں آئین ری رائٹ کیا الیکشن کمیشن نے. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا جی نشان آپ سے ہم لے رہے ہیں کیونکہ آپ کے انٹرا پارٹی الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے تھے, اور نشان یہ پہلی دفعہ واپس نہیں ہوا اس ملک میں, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. بالکل. آپ آج ذرائع کے حوالے سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی دی آل پاورفل سکندر سلطان راجہ صاحب خود کہاں ہیں, مدت ہوگی مجھے انہیں دیکھے ہوئے. میری بڑی خواہش ہے کہ آ کے وہ فارم 47 کی بھی 45 کی بھی اتنی کنٹروورسی رہی, لیکن وہ بالکل ذرائع کے حوالے سے آج بھی خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ جی ہم نے تو آج بھی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے پی ٹی آئی. بھائی موجود ہے, جب اس کو آپ تسلیم کرتے تھے پولیٹیکل پارٹی ہے تو آپ کو اس کو کوئی اور